آج کا موضوع بہت ہی غور طلب ہے اور میں آپ کی بہت زیادہ توجہ آج کے موضوع کے لیے چاہوں گا۔ بعض اوقات اسلام بھائی موبائل نکال لیتے ہیں اور ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں، تو ان سے درخواست ہے کہ وہ مہربانی کر کے ایسا کوئی عمل نہ کریں اور غور کرتے رہیں گے۔ اس کی ایک ایک بات کو الگ الگ کر کے مجھے بیان کرنا ہوگا۔ اسلام کی میں بیسک تعلیمات موڈسٹی پر انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ شرم حیا کا جو ہمارا ایک اسلام کا جو حسن ہے اس پر زیادہ بڑی غور سے سنیے۔ پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ ذالک ازکیٰ لہم، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، بے شک اللہ ان کے کاموں سے خبردار ہے۔ سورہ نور جو ہے نا 18ویں پارے میں ہے۔ سورہ نور بطور خاص اسلامی جو معاشرہ ہے اس میں پردہ، اسلامی معاشرہ اس میں پردہ بھی ہے، حجاب بھی ہے، شرم و حیا، اس کی ضرورت، اس کی اہمیت اور اس کے خلاف ورزی کی مختلف صورتوں اور ان کے سنگین نتائج اور سزاؤں کے بیان پر مشتمل ہے سورہ نور۔ اور موجودہ زمانہ جس میں ہم اس وقت بات کر رہے ہیں 2025 میں اس وقت ہم یہ بیان سن رہے ہیں، موجودہ زمانے کے طور پر اگر ہم بات کریں تو بے پردگی، بے حیائی، حجاب کا ترک ہونا، نمائشی لباس و بدن، یہ دونوں دیکھیں جتنے لفظ میں بیان کرنے جاؤں گا نا، کچھ نہ کچھ جو معاشرے پر، حالات اور واقعات پر جن کی تھوڑی بہت بھی نظر ہے نا، وہ ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ اس لفظ کا انتخاب کیوں کیا گیا ہے، لباس کے ساتھ ساتھ بدن کا استعمال کیوں کیا گیا، نمائشی لباس و بدن اور ناجائز زیب و زینت سے جو بھرپور ماحول میں جو ماحول بنایا گیا، اس میں اس صورت مبارکہ کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ ہماری تو عورتوں کو اس معاملے کی اتنی معلومات ہم نے دی نہیں ہے۔ اچھا، شاید ہو سکتا ہے کہ ایک بڑی تعداد نے یہ حدیثی پہلی بار سنی ہو۔ اچھا، ایسا بھی ہے کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھانے کی الگ سے تعلیم دی گئی ہے، تربیت دی گئی ہے، اور یہ ارشاد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں ملتا ہے کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ اس بات سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا کہ شرم و حیا اسلامی معاشرے کی بنیادی اقدار و قرآن و حدیث کے حکیمانہ احکام میں سے ہے۔ جب شرم و حیا ہوگی تو پھر اس کے بعد اس معاشرے کا رنگ اور انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے، خوبصورتی کچھ اور ہوتی ہے۔ اور اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ بدکاری اپنی تمام تر صورتوں کے ساتھ حرام ہے۔ تمام تر بدکاری اپنی تمام تر صورتوں کے ساتھ حرام ہے، خواہ رضامندی سے ہو، باہمی رضامندی سے ہو، یا جبری، زبردستی، پیسے کے بدلے میں ہو یا مفت، اس کی تمام صورت حرام ہے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، دنیا بھر کے تمام مسلمان کان کھول کر دل کے کانوں سے سنیں۔ میں اللہ پاک، اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سورہ نور کی روشنی میں، قرآن کریم کی سورہ نور کی روشنی میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور اس وقت بہت ہی سینسیٹیو ٹاپک کو ہم لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ بدکاری اپنی تمام تر صورتوں کے ساتھ حرام ہے، خواہ رضامندی سے ہو یا جبری، زبردستی، پیسے کے بدلے ہو یا مفت،
اس کی تمام صورتیں حرام ہیں۔ اسلام میں بدکاری کی حرمت ضروریات دین سے ہے کہ اسے حلال سمجھنے والا مسلمان نہیں۔ اللہ کی حرام کردہ چیز اسی کے بتائے ہوئے کسی جائز طریقے کے بغیر، ریپیٹ کر رہا ہوں، اللہ پاک کی حرام کردہ چیز اسی کے بتائے ہوئے کسی جائز طریقے کے بغیر صرف باہمی رضامندی سے حلال نہیں ہو سکتی۔ بے حیائی و بدکاری انسان کے اخلاقی وجود کو کمینے پن میں ڈھال دیتی ہے اور اسے بہترین تخلیق سے سب سے نچلے درجے میں جا کر گراتی ہے۔ بے حیائی آدمی کی سوچ گندی، ذہنیت غلیظ اور اعمال اور افعال گھٹیا پن کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے مطلب بالکل اب سمجھئے اسی صورتیں یہ جائز جو مطلب بالکل منع کر دیا گیا کہ اب اس کی کوئی صورت جو حرام کے طور پر میں نے بیان کیا، تو یہ مضمون آپ کے پیش نظر رہے جو بھی میں نے بیان کیا ہے۔ دین اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ جس چیز کو حرام قرار دیتا ہے اس سے بچنے کے طریقے بھی سکھاتا ہے۔ یہ ہمارے اسلام کا حسن ہے، یہ ہمارے اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اسلام نے بدکاری اور بے حیائی کو حرام قرار دیا تو اس سے بچانے والے اسباب کے متعلق بھی ہماری ہدایت فرمائی، رہنمائی فرمائی ہے۔ کسی اجنبی مرد اور عورت کا کسی بند جگہ تنہا نہ ہونا، اجنبی مرد اور عورت کا بلا ضرورت آپس میں کلام و ملاقات نہ کرنا، عورتوں کا غیروں کے سامنے بھڑکیلے اور بے پردگی کے لباس نہ پہننا، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلنا وغیرہ کثیر احکام عطا فرمائے گئے۔ اس طرح کے احکام کو اصول فقہ کی زبان میں سد ذرائع، یعنی سد ذرائع یہ شرعی اصطلاح ہے، فقہی اصطلاح ہے، ٹرم ہے، فقہی ٹرم ہے، سد ذرائع سین سے ہے، یعنی برائی کے اسباب ہی کو روک دینا، اس کو کہتے ہیں سد ذرائع۔ اس میں سے کسی یعنی اصول فقہ کی زبان میں سد ذرائع کہا جاتا ہے۔ اسی میں سے شرم و حیا کے متعلق ایک بنیادی حکم نگاہوں کو جھکا کر رکھنا ہے، جو بھی آیت کریمہ میں بیان ہوا۔ مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ اس لیے آیت میں مسلمان مردوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی نگاہیں کو نیچی رکھیں اور جس چیز کو دیکھنا جائز نہیں اس پر نظر نہ ڈالیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں، فرمان ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، میں بھی یہ حکم موجود ہے، اور مسلمان مردوں کو اپنی نظریں نیچی رکھنے کی تاکید فرمائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آیت کریمہ میں تو تاکید ہے، حدیث میں بھی موجود ہے۔ اب میں آپ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ راستوں میں بیٹھنے سے بچو، تم لوگ راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستوں میں بیٹھے بغیر ہمارا گزارا نہیں، ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر راستوں میں بیٹھے بغیر تمہارا گزارا نہیں تو راستے کا حق ادا کرو، راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کی، راستے کا حق کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، نظر نیچی رکھنا۔ اگر راستے میں بیٹھنا ہی ہے، راستے میں اول تو بیٹھو نا، اور اگر راستے میں تمہیں بیٹھنا ہی ہے تو اب یہ کام کرنے ہیں۔ نمبر 1 نگاہیں نیچی رکھنا، نمبر 2 تکلیف دہ چیز کو دور کرنا، نمبر 3 سلام کا جواب دینا، اور نمبر 4 نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اب حدیث پاک میں اور کئی فرامین نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملتے جس میں ہمیں باقاعدہ یہ تعلیم دی گئی ہے، اور نظروں کے تعلق سے اس وقت گفتگو ہو رہی ہے۔ قرآن کریم کا ایک ارشاد تو آپ نے سن لی آیت نمبر 30 میں سورہ نور کی۔ اب حدیثوں کو میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جس میں یہ مضمون باقاعدہ بیان کیا گیا۔ اسی طرح دوسروں کے پوشیدہ اعضاء
اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں میڈیا کا دور ہے، بے پردگی کا دور ہے، بے شرمی کا دور ہے، بے حیائی کا دور ہے، مرد شارٹ پینٹ پہن رہے ہیں، ہاف پینٹ پہن رہے ہیں اور ٹانگ رانے کھلی ہوئی ہیں، عورتوں کے لباس اللمان واللفظ، مردوں کے لباس بھی کوئی کسی مطلب کہ کئی بے ڈھنگے قسم کے لباس ہیں جس کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے، اور بہت برا حال ہے دنیا بھر کا، اور اس کو کوئی برا سمجھنے کے لیے بدقسمتی کے ساتھ تیار نہیں ہے۔ زیادہ اس بات کو غور سے سنیں، اور وہ بھی سنیں جن کو شاید پتہ نہیں ہے۔ یعنی میں یورپ کے ایک ملک میں تھا، حال وہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، یورپ کے ایک ملک میں تھا، میں ملک میں تھا، فرسٹ ٹائم گیا تھا اس ملک کے اندر۔ وہاں مطلب کہ نیکی کی دعوت کا سلسلہ تھا، تو ایک نوجوان میرے پاس آئے اور بیٹھ گئے، شارٹ پہنی ہوئی تھی، گھٹنے کھلے، رانے کھلی۔ اب میں گھبرایا، میں کہا یار اب کیا کرے، وہ تو مطلب جائز تو نہیں تھا یہ لباس اس کے لیے۔ اب وہ بالکل میرے قریب بیٹے، ان کا انداز مزاج بالکل بہت خوبصورت اور بہت پیارا انداز تھا۔ میں نے ان کو ایسے ہی پوچھا، یار کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ پہننا جائز نہیں ہے؟ یقین مانو، نے کہا مجھے نہیں پتا، یہ جائز نہیں، اس کو کور کر لے۔ ایک اگر کہ مبالغہ ایک سیکنڈ ہی لگے، اسے سارا کور کر لیا۔ مجھے وہاں اندازہ ہوا کہ میں بھی پاسبلٹی ہے کہ بہت بڑی نوجوان یا بہت بڑی تعداد جو اس طرح کے لباس پہن رہی ہے جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، کوئی اور کو منع نہیں کرا، اسلام و دین و شریعت منع کر رہی ہے، یہ اعضاء چھپانے کے ہیں۔ تو اگر ہو سکتا ہے بعضوں کو پتہ ہی نہیں ہو فیشن کے، وہ بھاؤ میں بھے گئے، بس چلیے چال تو چل رہی ہے، چلن چل رہا ہے تو چل رہا ہے۔ اب کوئی کہے کہ ہمیں کوئی بتایا نہیں ہے، بھائی آپ نے اگر سنا کب تھا؟ آپ تو جمعے کی نماز پڑھنے بھی اس وقت آتے ہو جب جمعے کی نماز کھڑی ہونے والی ہوتی ہے۔ آپ نے بیان سنا کب تک کسی عاشق رسول کا؟ آپ نے واعظ و تقریر سنی کب تھی کسی عاشق رسول کی، امام صاحب کی؟ نہیں سنی تھی، اب تو آئے تب تھے، اور اگر کوئی بلاتا تھا تو اب آتے بھی نہیں تھے۔ لیکن آج دعوت اسلامی کے اس پلیٹ فارم سے جو بات بیان کی جا رہی ہے، اس لحاظ اس کو سمجھیے، اور یہ مطلب یہ لباس کی اجازت نہیں ہے۔ آگے تو اب حدیث سنیے، یعنی دوسروں کے پوشیدہ اعضاء پر نظر ڈالنے سے بچنے کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ایک مرد دوسرے مرد کے ستر کی جگہ نہ دیکھے اور نہ عورت دوسرے عورت کی ستر کی جگہ دیکھے۔ مسلم شریف کی یہ میں نے آپ کو حدیث بیان کی ہے۔ اب غلطی سے کسی عورت پر نظر پڑ جائے، اب یہ دوسرا مسئلہ آیا، غلطی سے کسی عورت پر نظر پڑ جائے تو دوبارہ دیکھنے کے متعلق فرمایا ایک نظر، یا اب جو میں حدیث سنا رہا ہوں ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، پہلے بخاری کی سنائیے، مسلم کی سنائیے، اب میں ابو داؤد شریف کی حدیث سنا رہا ہوں کہ ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ کرو، یعنی اگر اچانک بلا قصد کسی عورت پر نظر پڑ جائے تو فوراً نظر ہٹا لے، دوبارہ نہ ڈالے، دوبارہ اس پر نظر نہ کرے، کہ پہلی نظر جائز ہے اور دوسری نظر جائز نہیں۔ اللہ نہ کرے اگر پڑ جاتی ہے نظر، راستے میں چل رہے ہیں، اب مطلب آنکھیں گھر پہ رکھیں تو نکلنے سے رہے، اور اپنے گھر آنکھ پر تو پردہ نہیں ڈال سکتے، چلو عورت کو پردہ نہیں کرا سکتے تو اپنی آنکھوں کو حیا کا پردہ تو کرا سکتے ہیں۔ اپنی آنکھوں سے حیا ہی چلی گئی، ایک بار تاڑا تو تارتے چلے گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور حدیث پاک کو سن کر بعض انتہائی نا سمجھ قسم کے لوگ عجیب و غریب گفتگو کرتے ہیں، پہلی نظر تو معاف ہے نا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، مذاق بنایا ہوا شریعت کے احکام کو۔ جس کا کلمہ پڑھا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلا قصد، کوئی ارادہ، وداؤٹ انٹینشن، اگر آپ کی نظر پڑ گئی کسی اجنبی عورت کے اوپر تو آقا فرماتے پھیر لو نظر، نا واپس لے لو، نظر جھکا لو، کہ وہ معاف ہے۔ یہ تو آقا کا کرم ہے جو پہلی نظر معاف فرما دی، یہ تو ہماری شریعت کی ہم پر رعایت ہے کہ ہمیں معاف کر دیا، اب دوبارہ نظر نہ اٹھانا، اب یہ جائز نہیں ہے، اب یہ جائز نہ رہا۔ نگاہوں کو آزاد چھوڑنے، اب دیکھیے نگاہوں کی حفاظت کی بات چل رہی ہے، نگاہوں کو آزاد چھوڑنے کی تباہ کاری پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معجم الکبیر کی حدیث سنا رہا ہوں،
گاہ شیطان کے تیروں میں سے زہر میں بجھا ہوا ایک تیر ہے، یعنی جیسے زہر میں بجھے ہوئے تیر کا شکار بچ نہیں پاتا، یوں ہی نگاہ کا آوارہ استعمال کرنے والا گناہوں میں پڑنے سے نہیں بچ سکتا۔ اس تنبیہ کے ساتھ دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد نگاہی کے موقع اور قدرت کے باوجود نگاہ جھکا لینے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کسی عورت کے حسن و جمال کی طرف بلا ارادہ پہلی بار نظر کرے پھر اپنی آنکھ جھکا لے تو اللہ پاک اسے ایسی عبادت کرنے کی توفیق دے گا جس کا وہ مزہ پائے گا۔ دونوں باتیں بیان ہو گئی۔ آوارہ نگاہی سے یا بچایا جا رہا ہے، آوارہ نگاہی یہ آوارہ نگاہ، یہاں گھوم رہی ہے وہاں گھوم رہی ہے، بھئی کیا کر رہی آنکھیں؟ قابو کرو آپ کی اپنی آنکھیں، اس کو نیچے رکھو، وہ طریقے سے چلو۔ ویسے بھی یہ درست نہیں ہے، یہ بچپن سے ہی اگر بچے کی عادت ہم نے ڈال دی نا، یقین مانے اللہ پاک نے چاہ تو یہ بڑے ہو کر اس کی عادت بن جائے گی۔ اچھا یہ سن کر عادت نہیں ہو جائے گی کہ آپ نے بھی بیان سن لیا اور ابھی ہو گئی، مگر یہاں پر پریکٹس کر سکتے ہیں۔ تو آوارہ نگاہی آوارہ نگاہی سمجھ گئے؟ اللہ پاک ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے بچ کر اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کیسے بچے؟ گناہوں سے بچے۔ آیت میں دوسرا جو حکم ہے وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت ہے، یعنی بدکاری اور حرام سے بچیں، جس کا ایک طریقہ تو وہی نگاہوں کو جھکانا ہے، اور مزید یہ کہ اپنی شرمگاہ اور ان سے متصل وہ تمام اعضاء جن کا چھپانا ضروری ہے انہیں چھپائیں اور پردے کا اہتمام کریں۔ نگاہ نیچی رکھنا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا گناہوں سے بچنے کا وہ عمدہ مفید ذریعہ ہے کہ خود رب العالمین اس کی حفاظت کے متعلق فرماتا ہے ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ بعض اوقات باتیں ہوتی ہے چینل پر، کیا بول رہے ارے بے حیاں پھیل رہی ہیں، بے شرمیاں پھیل رہی ہیں۔ قرآن و حدیث کی درست معلومات اگر ہمیں نہیں ملے گی تو ہم اپنی اصلاح کیسے کریں گے؟ ہم کس طرح اپنے آپ کو بچائیں؟ پہلے نگاہ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر نہ پوچھو کیا کیا بہکتا ہے۔ تو چیزوں کی حفاظت بہت ضروری ہے، یہ چیزیں جس کی حفاظت بہت ضروری ہے، ورنہ بندہ کہاں کے کہاں نکل جاتا ہے۔ اور پھر اللہ کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جو آخر میں فرمایا کہ سب سے بنیادی اور مؤثر طریقے سے کی طرف جو اشارہ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے کاموں سے خبردار ہے، یعنی اللہ دیکھ رہا ہے، جو تم کر رہے ہو تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں ان تمام تر چیزوں کو سمجھنا ہے۔ آج کل جو حالات ہیں، یہ باتیں پتہ نہیں کیوں اس کو عجیب و غریب باتیں سمجھ، بھائی اسلام و دین کی باتیں ہیں۔ آپ بولے یار ابھی زمانہ، میں بھی جب کہتے زمانہ بدل گیا، میں بھی کہتا زمانہ بدل گیا۔ پہلے ناجائز بچے تھے پیدا نہیں ہوتے تو جب ہو رہے ہیں، پہلے تھی بے شرمی نہیں تھی جب ہے، پہلے تھی بے حیائی نہیں تھی جب ہے۔ میں بھی کہتا زمانہ بدل گیا ہے، میں بھی کہتا وہ حالات بدل گئے ہیں۔ جب حالات اور زمانہ اتنا بدل گیا اور اتنی بے شرمی بے حیائی کی طرف چلا گیا اور حیا کا جنازہ اٹھے تو زمانہ گزر گیا۔ آج کی بات تھوڑی ہے، گھروں کا حال دیکھو، گھروں کا ماحول دیکھو، اللہ ماشاء اللہ بہت برا حال ہے۔ اور لوگ اس کو اچھا پھر ایک تو یہ پروموشن ہے، پروموٹ کیا جا رہا ہے بے حیائی بے شرمی اور یہ ان تمام بے پردگی اور اس طرح کی چیزوں کو، بد نگاہیاں۔ وہ بیٹھے مرد اور عورت، اجنبی مرد جو اجنبی عورتیں بیٹھے باتیں کر رہے، آفیسز، کارپوریٹ ایریاز، اور جانے کیا کیا نام میں اس کو دے سکتا ہوں۔ ہاتھ ملانا تو اب مینرز ہے، اب سمجھ رہے ہیں؟ ہاتھ ملانا میل فیمیل کا، اسٹرینجر اجنبی غیر محرم مرد اور عورتوں کا ہاتھ ملانا، تو یہ اب بدقسمتی کے ساتھ مینرز ہیں، طریقہ کار میں شامل ہیں۔ اور ناؤ آگے ہوا کیا کہ پہلے تو ہاتھ ملا، اب جناب سنا یہ ہے کہ اب تو گلے ملے جاتے ہیں۔ کوئی معیوب نہیں ہے، جیسے مرد معانقہ کرتے نا عید کے دن، اس طرح اجنبی مرد اور عورت کہتے ہیں ملتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، معانقہ کرتے ہیں۔ معانقہ جیسے گلے، اس کو حق کہتے ہیں، اور آپ کیا وہ پنجابی میں آپ حق، اس کو انگلش میں کچھ ایسا بولتے ہیں، شیک ہینڈ اور حق، یہ دو ورڈ
لیے جاتے ہیں. اب آپ بتاؤ یار اب رہ کیا گیا ہے؟ شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. مرد میں تو سوچتا ہوں مردوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ان کی گھر کی عورتیں بے پردہ، ان کو سمجھ نہیں پڑتی. اور واقعی صحیح ہے، عورت اس وقت بے پردہ ہوتی ہے جب مرد کی عقل پر پردہ پڑتا ہے. یہ یاد کر لو. بے پردہ نظر آئی جو کل چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. جب مردوں کی عقل پر پردہ پڑ جائے نا تو عورتیں بے پردہ ہو جایا کرتی ہیں. مردوں کا کام ہے، باپ کا کام ہے اپنی بیٹی کو حیا اور پردے کا درس دے. مرد کا کام ہے کہ باپ پردہ با حیا عورت کے ساتھ شادی کرے، نیک سیرت نیک صورت عورت کے ساتھ شادی کرے. اب یہ پتہ نہیں کیسا ماحول بنا ہوا ہے کہ اچھا نگاہیں ملا کر بات کریں، نگاہیں جھکا کر بات کرنی جا رہی. میں ایک جگہ تھا، وہاں پتا چلا کہ نگاہیں جھکا کر اگر بات کرے گے دیٹ مینز یو آر گلٹی. اب مطلب بندہ کیا کرے؟ کیا ہو کیا گیا ہمارے؟ میں اسلامی معاشرے کی بات کر رہا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں اسلامی معاشرے کی بات کروں گا اور اسلامی معاشرہ ہی ہمیں بچائے گا. اور اسلامی معاشرہ یہ ہے نگاہیں جھکاؤ. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. مسلمان مردوں کو حکم دیجئے اپنی نگاہوں کو کچھ نیچی رکھیں. اور یہی حکم عورتوں کو دیا گیا نگاہیں جھکانے کا. اور یہاں پر نگاہیں جھکانا گویا کہ ایک سوشل کرائم بنا دیا گیا ہے. اجنبی عورتوں سے ہاتھ نہ ملاؤ، دیٹ مینز یہ ایک سیوک کرائم ہے کہ آپ سوشل مینرز نہیں ہیں آپ کو. اور اگر گلے والے نام ملو تو بیکورڈ لوگ ہیں. کمال ہو گیا یار. ہم جا کر رہی ہے یہ ساری، مطلب یہ پورا کلچر کہاں جا رہا ہے؟ ہمیں اس کلچر کے پیچھے نہیں جانا، ہمیں تو مصطفیٰ کے پیچھے جانا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے رول ماڈل ایک ہی ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں پیروی، آپ نمونے عمل ہیں. یہی ہمارے رول ماڈل ہیں. ام خلاد، اسلامی بہنوں کے لیے بتا، ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو پتا چلا ان کا بیٹا شہید ہو گیا. یہ اپنے بیٹے کی شہادت کی خبر سن کر با پردہ ہو کر نکلی تو کسی نے کہا کہ خاتون آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، آپ اس حال میں بھی پردے کا اہتمام کر کے نکلی ہیں؟ فرماتی ہے میں نے بیٹا کھویا ہے، اپنی حیا نہیں کھوئی. میری اسلامی بہنیں ان کی کنیز ہیں جن کا نام بی بی فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس بات کو بھی پسند نہیں فرماتی تھی کہ میرے جنازے کو بھی کوئی غیر مرد کی نگاہ دیکھے. ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ ہماری اسلامی بہنیں کنیز ہیں. ہم صحابیات اور صحابہ کرام کے پیچھے چلنے والے لوگ، اور جو بھی جب بھی ہمیں ان کے طریقے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا ہمیں اس کا طریقہ قبول نہیں ہے. ہمیں ایک ہی طریقہ قبول ہے، وہ اللہ پاک، اس کے پیارے حبیب، اور اس کے حبیب نے جو اپنے صحابہ کرام کا ہمیں بتایا، اہل بیت اطہار کا بتایا. بس ہمیں طریقہ بتا دیا گیا قرآن و حدیث کے ساتھ. ہمیں کیا ضرورت ہے یہاں وہاں بھٹکنے کی. حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے مرسل مروی، اب آپ سنتے رہیے، میں بیان کرنے جا رہا ہوں. میں کیا نا آج بہت امپورٹنٹ بیان ہے، ذرا سنیے. حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے مرسل مروی یہ کہتے ہیں مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھنے والے پر اور اس پر جس کی طرف نظر کی گئی اللہ پاک لعنت فرماتا ہے. یعنی دیکھنے والا جب بلا عذر قصدن دیکھے اور دوسرا اپنے کو بلا عذر قصدن دکھائے. اب غور کیجئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو زخیوں کی دو جماعتیں ایسی ہوں گی جنہیں میں نے اپنے اس دور عہد مبارک میں نہیں دیکھا، یعنی آئندہ پیدا ہونے والی ہیں. ان میں ایک وہ قوم جن کے ساتھ گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے جن سے لوگوں کو ماریں گے.
اور دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو پہن کر بھی بغیر پہنے ننگی ہوں گی، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے اور مائل ہونے والی ہوں گی، اٹریکٹ کریں گی، اٹریکشن پیدا کریں گی کہ لوگ ہماری طرف مائل ہوں اور ہم ان کی طرف مائل ہوں۔ ان کے سر بغتی اونٹوں کی ایک طرف جھکی ہوئی کوہانوں کی طرح ہوں گے، ان کی چال ڈھال اس طرح کی ہوگی۔ آقا فرماتے وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ اس کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو اتنی دور سے پائی جاتی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں نے سنائی ہے، وہ فیمیلز، وہ خواتین جو سن رہی ہیں غصے میں نہ آئیں، ناراض نہ ہوں۔ آپ کے غصے میں آنے سے، ناراض ہونے سے کچھ حاصل نہیں ہے۔ جو مسلمان عورتیں ہیں، میں ان کے سامنے اس قرآن کو پیش کرتا ہوں جس پر وہ ایمان لاتی ہیں، میں اس حدیث کو پیش کرتا ہوں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جن پر آپ ایمان لائی ہیں، میں ان کی باتیں بیان کر رہا ہوں۔ اگر وہ باتیں پر ہمارا عمل نہیں ہے تو ہم شرمندہ ہوں، ہم افسوس کریں، ہم گلٹی فیل کریں، ہم شرمندہ ہوں، ہم اللہ سے معافی مانگے، نہ کہ اس کو نیگیٹو لے لیں۔ اس کا کوئی پرپس نہیں ہے نیگیٹو، کوئی جگہ ہی نہیں ہے نیگیٹو لینے کی، بلکہ خود کو ریکٹیفائی کرے، خود کو چینج کرے اور اس طرح کی زندگی سے باہر آ جائے جس میں بے پردگی، بے شرمی، بے حیائی، غیر مردوں میں اٹھنا بیٹھنا، یہ ساری چیزیں ہوں۔ نہ مردوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ ایسا ماحول کریٹ کرے گا، اور ادھر چلو ادھر لڑکیاں، ادھر چلو ادھر لڑکیاں، کیا ہو گیا ہے؟ کوئی شرم کو حیا ہے یا نہیں ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی سوئی گھونپ دی جائے تو یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں۔ ہاتھ ملانے والے جو نا، یہ ایک اور بات بتاتا ہوں۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دستے مبارک نے، ہاتھوں نے کسی اجنبی عورت کو نہیں چھوا۔ اب ایک اور حدیث سنیے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عورتوں کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے بچو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہیں کرتا، یعنی جب کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرتا ہے تو ان کے درمیان شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا اور مٹی، اب غور سے سننا یہ الفاظ، ترجمہ سنا رہا ہوں، اور مٹی اور سیاہ بدبو دار کیچڑ میں لتھڑا ہوا خنزیر کسی شخص سے ٹکرا جائے تو یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ اس کے کندھے ایسی عورت سے ٹکرائیں جو اس کے لیے حلال نہیں۔ اسلام اور دین کی اتنی واضح تعلیمات جو میں اس وقت آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، یہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے آئی اوپننگ ہے۔ یہ سب اگر کسی کو نہیں پتا تھا تو وہ غور کرے جو بیان کیا جا رہا ہے اور اپنے اندر حیا پیدا کرے کہ حیا یہ رسولوں کی سنت میں سے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں رسولوں کی سنتوں میں سے ہیں۔ نمبر 1 عطر لگانا، نمبر 2 نکاح کرنا، نمبر 3 مسواک کرنا، اور نمبر 4 حیا کرنا۔ آج اس معاشرے میں جہاں بغیر نکاح کے مرد اور عورت رہنے کو لیگل قرار دے دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا تماشے ہو رہے ہیں دنیا بھر میں، اور کیا کیا چیزیں لیگلائز کی جا رہی ہیں، مگر مسلمان، اے دنیا بھر کے مسلمان، تجھے تیرے رب کا کلام یاد ہونا چاہیے، تیرے نبی کا فرمان یاد ہونا چاہیے۔ ہمارے رب کے کلام، ہمارے رب کریم نے اور ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم نے ہمیں جس چیز سے منع کیا ہمیں وہ نہیں کرنا۔ کہیں بھی زبردستی نہیں ہوتی، رول بنتے ہیں دنیا بھر میں، مجھے پتا ہے، لیکن کوئی بھی زبردستی ایسی نہیں ہوتی کہ آپ اسلام کی تعلیمات چھوڑ کر اس پر عمل کرنے پر پابند کر دیے جاتے ہیں۔ آپ کے پاس آپشنز دیے جاتے ہیں، مگر مسلمان کے پاس راستہ پتہ تو ہو کہ اس کی تعلیم کیا ہے، اس کی اسلام و دین کی تعلیم کیا ہے، اور بے حیائی سے بچنے کی اس کی سوچ تو ہو۔ اب میں امیر اہل سنت کی کچھ عبارت آپ کو سنانے جا رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اسلامی بھائی یہ جو تھوڑا بہت ادھر ادھر بھی ہے نا، توجہ سے سنیے جو میں سنانے جا رہا ہوں۔
امیر اہل سنت لکھتے ہیں یقیناً ہر رسول، ہر نبی، ہر ولی با حیا ہوتا ہے. اللہ پاک کے مقبول بندے کے بارے میں بے حیائی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور جو بے حیا ہے وہ نیک بندہ کہلانے کا حقدار نہیں. چچا، تایا، خالہ، ماموں، پھوپھی کی لڑکیوں، چچی، تائی، ممانی، اپنی بھابھی، نامحرم پڑوسنوں اور دیگر نامحرم عورتوں کو جو قصدن دیکھے، ان سے بے تکلف بنے، فلمیں ڈرامے دیکھے، گانے باجے سنے، فحش یعنی بے حیائی کی باتیں یا گالم گلوچ کرے، وہ بے حیا ہی نہیں، بے حیا لوگوں کا بھی سردار ہے. اگرچہ وہ حافظ، قاری، قائم اللیل اور صائم الدہر یعنی رات بھر عبادت کرنے والا اور سارا سال روزے رکھنے والا ہو، اس کے اعمال اپنی جگہ، مگر ان کے ساتھ بے حیائی کے کاموں کے ارتکاب یعنی بے حیائی کے کام جو وہ کر رہا ہے نے اس کی صفت حیا اور نیک ہونے کی خصلت کو سلب کر لیا. بات سمجھ رہے؟ اور آج کل اس کے نظارے بھی عام ہیں. آج کل اس کے نظارے عام ہیں. اچھے خاصے مذہبی حلیے میں نظر آنے والے بے شمار افراد اس مرض میں مبتلا ہیں، یعنی چہرے پر داڑھی، سر پر زلفیں اور امام شریف سنت کے مطابق لباس، بلکہ بعض اچھے خاصے دین کے مبلغ ہونے کے باوجود حیا کے معاملے میں سراسر محروم ہوتے ہیں. دیور بھابھی کے پردے کے معاملے میں قطعاً لاپرواہی برت کر جہنم کے حقدار ٹھہرتے ہیں. ایسے نیک نما، لفظ یاد رہے گا، ایسے نیک نما افراد کو کوئی درد برا دل رکھنے والا سمجھائے بھی تو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. جب ان کی بے تکلف دوستوں کے ساتھ گپ شپ کی منڈلیاں لگتی اور محفلیں جمتی ہیں، ان میں بلا وجہ شادیوں اور اخلاق سے گری ہوئی گناہوں بھری گندی لذتوں بھری باتوں کی بھرمار ہوتی ہے. تیری شادی، میری شادی، فلاں کی شادی وغیرہ ان غیر مقدس محفلوں کے عام موضوعات ہوتے ہیں، اور پھر اشاروں کنایوں میں ایسی باتیں یہ کرتے ہیں. الامان والحفیظ، الامان والحفیظ. اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. گویا کہ حیا اور شرم سے مطلب یہ باتیں سن کر بندہ پانی پانی ہو جائے. میں ایک جگہ بیٹھا تھا، اتفاق ہے کہ وہاں اس طرح کا کوئی موضوع چل گیا، ماڈرن ٹائپ کے لڑکے تھے، مجھ سے نہیں رہا گیا. میں نے کہا اب کیسی باتیں کر رہے ہیں، میری ماں، تیری ماں، میری بہن، تیری بہن، میری بیوی، تیری بیوی. What are you talking? Make sense. آپ ایک غیر مرد کے آگے اپنی بیوی کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں گھر جاؤں گا، یا مجھے گھر جانے دو، بیوی مارے گی. خدا کا خوف کر کیا تیری بیوی تجھے مارتی ہے؟ کیوں بدنام کر اللہ کی اس ایک بندی کو؟ اوے یار ماں جلوس نکال دے گی. ماں نے کبھی تیرا جلوس نکالا ہے؟ اوے بڑے سینڈل پڑیں گے. کب پڑے تجھے سینڈل؟ اور کیا اچھا اگر اللہ نہ کرے ایسا ماحول ہے تو کیوں اس کا چرچا کر رہا ہے کہ میں بیوی کے سینڈل کھاتا ہوں؟ کیا ضرورت ہے ایسی باتیں کرنے کی؟ آپ کیوں کسی غیر مرد کے آگے اپنی بہن کا، اپنی بیوی کا، اپنی ماں کا تذکرہ کیسے کر سکتے ہیں یار؟ آپ کی زبان کیسے ساتھ دے رہی ہے اس کا؟ اور کوئی آپ کی ماں بہن کی باتیں کہ ارے بھائی گھر جا تیری بیوی تیرا جلوس نکالے گی. اس کی ہمت کیسے ہوئی آپ کے سامنے آپ کے بیوی کا تذکرہ کرنے کی؟ بھائی آپ نے اتنا اسپیس اور ایسا ماحول کیوں کریٹ کیا؟ کوئی آپ کی بہن کی بات کرے، آپ کی بیوی کی بات کرے، آپ کی ماں کی بات کرے. How can is it possible؟ آپ اس کو اتنا اسپیس کیسے دے سکتے ہیں کہ وہ اس طرح مطلب کہ اپنی بے حیائی کی گفتگو لے کر آپ کے گھر کی چار دیواری میں گھس جائے اور آپ کے گھر کی عورتوں کے بارے میں تبصرے کرے؟ دو میاں بیوی میں بن نہیں رہی تھی. دوست کو پتا چلا تو دوست نے کہا کہ خیریت تو ہے، آج کل پتا چلا تیری بیوی سے بن نہیں رہی ہے. کہا یار غیر مردوں کے ساتھ میں اپنی بیوی کی باتیں نہیں کرتا. ناک کاٹی، طلاق ہو گئی. اب دوست تھا، اس نے کہا بھائی اب تو بتا، اب تو تیری بیوی نہیں ہے. کہا میں غیر عورتوں کے تذکرے نہیں کرتا. یوں ناک کاٹی، اس کو کہتے ہیں یوں ناک کا کاٹنا، دونوں انگلیوں سے اس کی ناک کاٹی. آتی ہے یہ غیرت مند مرد تھا. اللہ ہمیں ایسی شرم و حیا اور غیرت عطا کرے. تو یہ اس طرح کے عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. امیر علیہ سنت لکھتے ہیں جو یہ بے شرمی کی باتیں کرتے ہیں نا، جو بندہ پانی پانی ہو جاتا ہے. نہیں یار،
کان سننے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے. امیر سنت دیکھتے ہیں ان لوگوں کی کتنی بڑی بدنصیبی اور محرومی ہے کہ نفلی، اب سننا بڑی غور سے سننا، امیر علیہ سنت فرماتے ہیں ان لوگوں کی کتنی بڑی بدنصیبی اور محرومی ہے کہ نفلی عبادتیں اور ریاضتیں کریں، فرائض کے علاوہ نفلی نمازیں پڑھیں، نفلی روزے رکھیں، مگر گانوں باجوں فلموں ڈراموں غیر عورتوں کو تاکنے جھانکنے اور امردوں یعنی بے رچ خوبصورت لڑکوں پر بری نظر ڈالنے جیسے بے حیائی کے کاموں سے باز نہ آئے. یاد رکھیے ہزاروں سال کی نفلی نمازوں، نفلی روزوں، کروڑوں اربوں روپیوں کی نفلی خیراتوں، بہت سارے نفلی حج اور عمرے کی سعادتوں کے بجائے صرف ایک گناہ صغیرہ سے اپنے آپ کو بچا لینا افضل ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیونکہ کروڑوں نفلی کاموں کے ترک پر بھی قیامت میں عذاب کی کوئی وعید نہیں، جبکہ گناہ صغیرہ سے بچنا واجب اور اس کے ارتکاب کرنے پر روز قیامت مواخذہ اور سزا کا استحقاق ہے، مستحق بن جاتا ہے کہ اس کو سزا مل جائے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج جو ہمارا موضوع تھا وہ شرم اور حیا، موڈسٹی، نگاہوں کے ذریعے ہر حوالے سے موڈسٹی. اور اس کو پڑھیں، امیر سنت کا رسالہ، یہ ابھی جو میں نے چند عبارتیں سنائی نا آپ کو امیر سنت کی، یہ با حیا نوجوان رسالہ امیر سنت کا، اس کو پڑھیں، اس کو دیکھیں، پتہ چلے کہ حیا ہوتی کیا ہے. وجود کے اندر حیا آ جاتی ہے، روئے میں حیا آ جاتی ہے، بندہ جھینپتا ہے، عیب لگانے کے خوف سے جھینپنا کہ مجھے عیب لگے گا، میرے بارے میں غلط باتیں ہوں گی، ان کاموں سے بچنا جو اللہ پاک کو اور مخلوق کو، خالق و مخلوق کو پسند نہیں ہے. حیا کو سمجھیے، حیا بہت عمدہ شے ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس میں حیا نہیں اس کا جو جی چاہے کرے. روایت میں آتا ہے ایمان کے 70 شعبے ہیں. کتنے؟ 70 شعبے ہیں. حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. یعنی جب 70 شعبوں کی بات کی نا، اس میں حیا تھی، مگر حیا کی امپورٹنس یہ ہے کہ اس حدیث میں 70 شعبے بیان ہوئے کہ ایمان کے 70 شعبے ہیں، اور فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. اس کو الگ سے ہائی لائٹ کیا ہے، حیا کو، شرم و حیا کو. اجنبی مرد عورتوں کا آپس میں ملنا جلنا، اس طرح بے تکلف ہونا، تعلیم کے نام پر، مطلب کہ عجیب و غریب. یار خاندان و ماحول کے، میں تو بڑے بزرگوں سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں مہربانی کریں اپنے گھر میں اس تعلیم کو عام کریں. بڑے بزرگ یہ چاہیں تو کر سکتے ہیں، تھوڑی کوشش کریں، کر سکتے ہیں. والدین اپنے بچوں کی شروع سے تربیت کریں، بچیوں کی شروع سے تربیت کریں، اور اسے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں لے کر آئیں. امیر سنت کی حیا بھری اس طرح کی باتیں سنیں. اللہ پاک نے چاہ تو ہمیں اور ہمارے گھر میں حیا آئے گی. ہم مفتی صاحب کا ایک دفعہ میں بیان سن رہا تھا، آپ نے فرمایا حیا کسبی ہے. کیا ہے؟ حیا کسبی ہے، یعنی حیا کوشش سے آتی ہے. اگر کسی میں حیا کم ہو تو وہ کوشش کرے تو حیا میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ہمیں کوشش کرنی ہے اور پڑھنا ہے اور اللہ سے ڈرنا ہے، کہیں کو بھی حیائی کا کام ہمیں آخرت رسوا نہ کر دے. بیان اور بھی ہے میرے پاس، واقعات اور بھی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وقت نہیں ہے. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ شرم و حیا کے پیکر بن کر جئیں گے، انشاءاللہ گناہ سے بچ کر جئیں گے، انشاءاللہ اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتے کرتے جئیں گے، انشاءاللہ. یہ بات جاتے جاتے عرض کر دوں، بعضوں کو بد نگاہی کی لت پڑ جاتی ہے. جب تک وہ بد نگاہی نہیں کرتے ان کی آنکھوں کو سکون چین و قرار نہیں ملتا. عورتوں کو، اجنبی عورتوں کو دیکھنا اور عجیب و غریب قسم کی گندی اور غلیظ قسم کی سوچ اور نگاہیں ان کی، میں کیا بیان، میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی ہے. ایسی گندی سوچیں ہوتی، نہ جانے وہ اپنے رب کے حضور اگر توبہ کیے بغیر یہ مر گئے. اس طرح کے لوگ اللہ پاک ہم سب کے گناہ معاف فرمائے. سچی توبہ کریں، اپنے رب کے حضور پڑھیں گے کیسے یہ نامہ عمل؟ جب یہ باری آئے گی اس کے پڑھنے کی، کیسے پڑھیں گے کہ میں یہ عمل کر رہا تھا. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم، اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، عشرہ مغفرت کا صدقہ رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. ہم سے بے پوچھے اللہ پاک ہمیں معاف کر دے. ہم
قابل ہمیں ہے ہی نہیں، اوقات ہی نہیں ہماری، ہے ہی نہیں کہ ہمارے حساب کتاب ہمارا ہو سکے، نامہ اعمال نہ ہی کھلیں، بس اللہ پاک ایسا کرم کر دے، حبیب کریم کا ایسا لطف ہو جائے، ایسی نگاہ پڑ جائے کہ بس بلا حساب ہم بخشے جائیں، پوچھ گچھ ہوئی تو پھنس جائیں گے۔ اور یہ دعا کرتے رہے، یا اللہ مجھے بے حساب بخش دے، یا اللہ مجھے تو بے حساب بخش، یہ ہے بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق